بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہتوں کی بارش اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ آپ سب دوستوں کو محبتوں بھرا السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے اور تمام جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ محترم ناظرین اکرامی، آج کا ہمارا موضوع حضرت شعیب علیہ السلام۔ ہمارے الفاظوں سے آپ کی معلومات تک کے سفر میں ہمیں سننے والوں کو خوش آمدید۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشہور نبی ہیں۔ قرآن کریم کی کئی صورتوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم شعیب کہلاتی ہے جو بتوں اور درختوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی، لوٹ مار وغیرہ جیسے خبیث امراض بھی پیدا ہو گئے تھے جو انسان کو گھن کی طرح کھاتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت واضح نصیحت کی، خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرایا۔ آپ علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھے، جس سے سننے والا ایسا ہو جاتا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ اسی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ مدین اس بستی کا نام ہے جہاں یہ قوم آباد تھی۔ اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ان کی مخالفت و تکذیب کی، طرح طرح کی دھمکیاں دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ جو بستی آباد تھی وہ بستی ویران اور کھنڈر بن گئی تاکہ دیکھنے والے اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت کنطور علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا تھا۔ اسی قبیلے کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حجاز میں شام کے متصل تھا۔ عرب کے جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجروں کو شام، فلسطین، عین اور مصر تک لے جاتی تھی، وہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی۔ یہ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں قریشی قافلوں کے لیے بڑی تجارتی سڑک تھی۔ قرآن مجید میں سڑک کو امامین مبین کہا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ہی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: حضرت شعیب علیہ السلام بن سیفون بن ایفا بن ثابت بن مدین بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے۔ عربی میں لفظ ایکون سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہیں۔ مدین کی آبادی بحیرہ کلزم سے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں اس جگہ آباد تھی جسے شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا اور وہاں میوے دار درختوں اور پھولوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھتا تو ایک جھنڈ نظر آتا۔ اسی مناسبت سے اہل مدین کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا اور بعض کے نزدیک یہ قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہر کے رہنے والے اہل مدین کہلاتے اور دیہات کے رہنے والے اصحاب ایکا کہلاتے۔ قوم عاد سمود کی طرح قوم مدین بھی بت پرستی میں مبتلا تھی اور اس جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں بھی یہ لوگ گڑبڑ کرتے۔ معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی اور مال کی فراوانی نے ان لوگوں کو اس قدر مغرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے۔
اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے بیزاری اور خدا کی توحید کا درس دیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ناپ تول کو پورا رکھنے کی ہدایت دی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم پیمانہ بھرنے اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور میں تم کو ایسے عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا جامع ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے گزشتہ تباہ شدہ بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پر اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ کیا آپ کو نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ ان کی بات قرآن مجید نے اس طرح نقل کی ہے۔ کہنے لگے، شعیب، کیا تیری نماز نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت ترک کر دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک آپ بڑے نیک چلن ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے، اور مالدار افراد اور قوم کے بدماشوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور قبول کرنے کی غرض سے آتے، ان کو راستے میں روک کر ڈراتے دھمکاتے اور مسلمانوں کے روبرو جاہلانہ شوقوں کو شباہت پیش کرتے اور دین حق میں ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی روکا۔ بدباطن لوگ بجائے اللہ تعالیٰ کی بات سننے اور اپنے لیے نبی علیہ السلام کو رحمت سمجھنے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے کے، وہ الٹا یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہماری ملت میں شامل تھے اور ہم سے کٹ کر الگ ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کی واپسی کا مطالبہ بھی کیا جو واقعی کفر چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ سے بھی تم کو زیادہ عزیز ہے، اور خدا کو تم نے بھلا کر پسے پشت ڈال دیا ہے۔ یقیناً تم لوگ جو عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے علم میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی تھی اور اپنے ضد پر ڈٹے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کو بھی کوئی ناگہانی آفت آ گھیرے، اس لیے اے میری قوم، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور میری مخالفت کر کے اللہ کا عذاب نہ خریدو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے میری قوم، تم کو میری مخالفت کہیں ایسے کاموں پر آمادہ نہ کر دے کہ تم پر اس طرح کے مصائب نازل ہوں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم یا ہود علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہو چکے ہیں، اور لوط علیہ السلام کا زمانہ تو تم سے دور بھی نہیں۔ لیکن لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ہی ناپ تول درست کیا، الٹا اپنے محسن کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے، یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ اس بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان لوگوں کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں، تو آخری فیصلہ سنا دیا، اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا
کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان گمراہوں پر اپنا عذاب نازل کر کے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ ان لوگوں پر 3 طرح کے عذاب آئے: چیخ، زلزلہ اور بادل کا عذاب۔ ان پر عذاب کی یہ صورت ہوئی کہ اول ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے۔ پھر ان کے قریب جنگل میں گہرا بادل آیا جس سے جنگل میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائے مجرم بغیر کسی وارنٹ کے اور سپاہیوں کے خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو ان پر پہلے بادل سے آگ برسی، پھر سخت چنگاڑ کی آواز آئی اور پھر زلزلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایک دھواں سا اٹھایا جس کی گرمی دلوں کو کباب کرتی تھی۔ یہ دھواں جس کو ذلہ سے تعبیر کیا گیا ہے، وہاں کی زمین اور پہاڑوں کا دھواں تھا جو بوقت زلزلہ پیدا ہوا تھا۔ ادھر خدا نے زلزلہ بھیجا جس نے تھوڑی ہی دیر میں ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی آسمانی مصیبت کے وقت سخت آواز پیدا ہوئی اور اوپر سے دھوئیں کا آتشی بادل اور نیچے سے زلزلہ عظیم، اور اس پر ہیبتناک آواز بری موت کا سامان تھا جس کے تصور سے دل لرز جاتا تھا۔ ایسی حالت میں انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ اس قوم نے بھی ویسا ہی کیا ہوگا کہ جو اوندھے اوندھے پڑے ہوئے جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے متابعین اس بلا سے محفوظ رہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اوندھا پڑا ہوا اور ان کے گھروں کو اجاڑ اور لاوارث دیکھا تو ان کے گھروں میں کوئی آدمی نہ تھا۔ بڑی حسرت کے ساتھ ان مردوں سے خطاب کیا اور فرمایا: اے میری قوم، میں نے تم کو رب کے احکامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، پھر جنہوں نے قبول حق سے انکار کیا ان پر افسوس کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام شہر شیون کی مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے اور وہیں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ وادی ابن علی کی طرف ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ وہاں آبادی بالکل نہیں، صرف زیارت کرنے لوگ آتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔